خطبہ ہے وہ یزید ملعون کے دربار میں ہے، بہت مشہور خطبہ ہے۔ میں جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ ماحول آپ کے سامنے سارا بناؤں کہ پہلی سفر اور 61 ہجری جب مولا سجاد اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شام پہنچے، جمعے کا دن تھا، جیسے اب تو میرے خیال میں کل پہلی سفر نہیں ہے لیکن کل جیسے جمعہ ہے، پہلی سفر تھی 61 ہجری۔ یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دینے کے لیے کہا، میں کوشش کروں گا آرام آرام سے پیش کروں تاکہ تمام الفاظ میرے پہنچ جائیں۔ درباری اس لیے کہا کیونکہ اس نے مولا امیر کی توہین کی تھی۔ بکے ہوئے افراد، خاص طور سے بنو امیہ کے درباری اہل بیت کی توہین کرتے تھے، خاص طور سے مولا امیر علیہ السلام۔ تو اس درباری ملا نے بھی خطبہ دیا، اس میں مولا کا نام لیا اور توہین کی۔ یزید کا اس کے بعد کا یہی اسلوب تھا، مولا امیر کی توہین کرتے تھے۔ جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ختم ہوا، مولا سجاد کھڑے ہوئے، مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، مولا نے زنجیریں سنبھالی کھڑے ہوئے۔ جیسے خطبہ دینا چاہتے تھے، یزید ملعون نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو، قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، انہیں خطبہ دینے سے روک دو۔ جیسے ہی فوجی آگے بڑھے، انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، کہا قیدی آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب دیکھا کہ پابندی ہے تو جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا تھا، اور جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے، توجہ ہے میرے ساتھ، جناب زینب خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، اس نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا تازیانہ لے اس بیوی کو خطبہ مت دینے۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا اور اس نے کہا آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تک کئی مرتبہ یزید بیوی سے کلام کرنا چاہتا تھا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، بیوی نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے سلام کیا، بیوی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، میں مسلمانوں سے کہوں گا، او مسلمانوں، یا پھر ہمت کرتے ہو تو ہمت کر کے کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یا پھر مانو بی بی یزید کو مسلمان نہیں مانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اعزائے گرامی، نبی کی نواسی جسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھئی میری طبیعت نہیں ہے، میں اس لیے زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، آرام سے پڑھوں گا۔ تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب تک یزید نے بہت کوشش کی بی بی جواب دے، ہم کلام ہو، لیکن بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جب یزید نے روکنے کی کوشش کی بی بی کو خطبے سے، اور بی بی قیام کر چکی تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھی، اب بی بی نے ایک مرتبہ جو یزید بلندی پہ بیٹھا تھا اسے دیکھا اور کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ بھائی اور سے سنیے گا تم لوگوں کو، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبن الطلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق، طلیق کی، طلیق جب دو افراد میں لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر لے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا چلا جا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو زیر کرنے کے بعد دشمن کو جانے دے، وہ جو دشمن جاتا ہے اسے کہتے ہیں طلیق۔ اسے زیر کر دیا تھا پھر جانے دیا۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا او یزید بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو جانے دیا تھا۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو ابنت کو لگا بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں؟ میرے بابا نے انہیں فتح مکہ پہ جانے دیا تھا تو ان کی نسل سے ہے، اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے ایک مرتبہ سپاہیوں سے جلاد سے کہا آگے بڑھو، خطبہ روک دو، انہیں خطبہ مت دینے۔ سارے دربار یزید کا تھا، بہت بڑا دربار، 700 کرسی نشین تھے، سینکڑوں افراد کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ سارا دربار کہنے لگا یزید کیوں روک رہا ہے؟ یہ خاتون ہے، بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے تو وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ سارا دربار یزید کا تھا، لیکن سب درباری یزید کے خلاف بولنے لگے۔ یزید کی ہمت نہیں تھی جناب زینب کو روکتا۔ میں جملے کے پیش کروں تو سننا پسند فرمائیں گے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ جب سارا ماحول بیوی نے پلٹ دیا، یزید کے خلاف کر دیا، تو بیوی نے پھر ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا اور کہا کہ یا یزید کٹ کہکت وسعا سعیت بنا صرف چہدک واللہ لا تنہو ذکرنا۔ او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تجھ میں جتنی طاقت ہے لگا دے۔ ابھی بھی قسم کھا رہے واللہ لا تنہو ذکرنا، خدا کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں، بی بی قسم کھا کے کہہ رہی یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ دربار سوچنے لگا ارے یہ نبی کی نوازی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ اب وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ارے مٹ تو گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، یہ خود کہہ رہی ہیں یزید کا تخت، یزید کا تاج، یزید کی حکومت، یزید کا سکہ، یزید کی فوج، سب کچھ یزید کا۔ جناب زینب یہ فرما رہی تھی یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا۔ اسی شہر میں جگہ جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام باقی ہے۔ ابھی میرے برادر وسیم عباس صاحب، ذاکر وسیم عباس صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ کال دے دی ہے علماء نے، یتیمانی میری اتنی حالت خراب تھی، میری تقریر تھی لیکن میں جا نہیں سکا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھ سے پڑھانے جا رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو آج یہ کیوں حکمران نہیں سمجھتے کہ حسین ابن علی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، جو حسین سے لڑتا ہے وہ مٹ جاتا۔ ایک اور جملہ کہہ لینے دیجیے، جو حسین کے ذکر کو روکتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانب حسین ابن علی مٹنے نہیں آیا ہے، حسین ابن علی باطل کو مٹانے رہا ہے۔ حضرت گرامی آج چاہے یزید اس زمانے کا ہو، چاہے یزید اس زمانے کا ہو، جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ یزید ہے، چاہے جو مرضی اپنا نام رکھ لے، ہم اسے یزید ہی سمجھتے ہیں۔ توجہ، آج بڑے بڑے ملاؤں کی تقریریں لوگ نشر کر رہے ہیں، پیٹ تک داڑھیاں ہیں اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ تمہیں یزید ہی خواب میں کیوں نظر آتا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟
نہیں؟ تو خواب میں کہتے ہیں ہمیں خواب میں یزید نظر آیا. اور ملا صاحب کہنے لگے میں نے پوچھا اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. قتل حسین معاف ہو گیا. جس نے حسین ابن علی کو مارا تھا وہ معاف ہو گیا. تو پھر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں سارے بندے کی توجہ. وہ کہتے ہیں تم لوگ لعنت کرتے ہو جس کی وجہ سے گناہ ہوگا اس لیے تمہیں روک رہے ہیں. جب یزید کو حسین کا خون معاف ہو سکتا ہے تو ہم تو چھوٹی سی لعنت کر رہے ہیں. تو فرما رہے تھے مطلب ہے میرے ساتھ. تو آج یہ سب کے سب بار بار ایک ہی بات کہ نہیں آپ ماتم کرتے ہیں, آپ کو اذیت ہوتی ہے, ہم آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں, ماتم بدعت ہے. بھئی ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, تمہارے منہ پہ تو نہیں مارتے ہیں. بھئی مجمع کی طرف میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں. شعر ہے مجھے نہیں معلوم کس شاعر کا, مجمع ہے میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماتم مت کرو, تم ماتم کرتے ہو تمہیں اذیت ہوتی ہے اور یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. تو شاعر نے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ آج کے جتنے بھی افراد ذکر حسین روکنا چاہ رہے ہیں ان سے کہو تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو. پتہ نہیں موجودہ سیاستدانوں کے نام لو نہ لو. تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو, بنی عباس کو دیکھ لو. کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں کربلا سے عراق سے عزاداری مٹا دوں گا؟ صدام مٹ گیا, عزاداری باقی ہے. اجانے کے نامی جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, اور جو حسین سے لڑتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. بس بھائی جملے سن لیجیے مولا سے جاتے. جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور کہا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میں بہت تفصیل سے پڑھنے کی موڈ میں تھا لیکن مجھے سیاپور پہنچنا ہے, جو پیش کروں اسے قبول کیجیے گا. بیوی نے فرمایا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے, اور قسم کھا کے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. سارا دربار بی بی کا خطبہ سننے کے بعد رونے لگا اور سب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعصمت ہے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعصمت ہوں, اب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے اور آواز دی قم یا سیدی و مولا. توجہ, کچھ لوگ عربی کے جملے پہ پہنچ گیا. بی بی نے جب سارے دربار سے اپنی عظمت کو منوا لیا تو مولا سجاد کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے امام, کھڑے ہو جائیے, خطبہ دیجئے. وہ یزید جو مولا سجاد کے خطبے کو روک چکا تھا, اب سارا دربار جب کہہ رہا تھا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے, سب سوچنے لگے جب یہ بی بی اتنی باعظمت ہے تو جو اس کا امام ہے. میری باتیں بہت رہی ہیں. توجہ فرمائی تھا نہیں جناب. بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے مولا, اے میرے امام, میرے آقا, کھڑے ہو جائیں. اب سارا دربار کہنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائے, قیدی ممبر پہ آ جائے. میں دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے. یزید میں اب جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روکتا. جناب زینب نے دربار کا ماحول بدل دیا تھا. توجہ, سارا دیکھیں درباری یزید کے
اور سب کے سب کہہ رہے تھے قیدی ممبر پہ آ جائیے. ایک جملہ یہاں پہ میرے آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن جملہ پیش کر دوں. دیکھیں جناب زینب کے خطبے سے پہلے یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باغی تھے. یہی کہتا تھا حسین باغی تھے، حسین واجب القدر تھے، حسین کا مارنا ضروری تھا، لازم تھا، حسین واجب. جب جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا نا تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو. پہنچ گیا، سارا مجمع نہیں پہنچا. دیکھیں آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یزید کے یہ جملے پیش کرتے ہیں. یزید نے کیا کہا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا. جیسے ہی یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا اور چپ لگا، کہا بھیا گواہ رہنا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین باقی تھے، اب تک کہہ رہا میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا تھا، مارنا جرم ہے. اب جناب زینب نے دعوت دی مولا سجاد کو، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام، خطبہ دیجیے. جب درباریوں نے کہا نا اے قیدی ممبر پہ آ جائیں، امام نے زنجیروں کو سنبھالا، آئے. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے. مولا جیسے آئے نا ممبر کے قریب، بیٹھے نہیں ممبر پہ. دوبارہ سارے درباریوں نے کہا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے. امام نے ممبر کو دیکھ کے کہا حاضل معبد، قبلہ و کعبہ موجود ہے، جملے پہ غور کیجیے گا. امام نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. سارا مجمع نہیں ہے بھائی. میں نے شروع میں کہا تھا جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطبے میں ایک ملعون درباری ملا نے مولا امیر کی توہین کی تھی. تو مولا سجاد نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ. ممبر وہ ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان. مولا نے فرمایا حاضل عابد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. درباریوں نے ایک مرتبہ کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں امام کے جو امامہ تھا وہ جل چکا تھا، جلا ہوا امامہ تھا، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان. امام قید سلاسل میں جیسے ممبر پہ آئے نا چہرے پہ خاک آلود چہرہ. جیسے امام بیٹھے سارے درباریوں نے دیکھا کہ قیدی ہے لیکن جتنا جلال، روب اور نور اس کے چہرے پہ ہے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. یہ نہیں لگتا کہ زمین کی مخلوق ہے، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا. درباری یزید کے تھے. اعزاز گرامی آئیے ادھر آئے. میں دو جملے امام سجاد وقت ہو گیا، دو جملے میں امام سجاد کے پیش کرتا ہوں، اسی میں تمام کروں گا. میرے تمام بھائیوں کی، میرے بچوں کی اگر میرے ساتھ توجہ رہے. مولا کا خطبہ بہت طویل ہے. دیکھیں یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باقی تھے. مولا سجاد نے تعارف کروایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس نبی کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے. توجہ، انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا. مولا نے اپنے اجداد کا تعارف کروایا کہ یزید بتا تو کن کا بیٹا ہے. پہنچ رہا ہے؟ حضرت گرامی مولا سجاد نے اس انداز سے تعارف کروایا اپنا کہ یزید ایک مرتبہ کہنے پہ مجبور ہوا یہ قیدی آپ کہہ دیں. مولا سجاد نے تعارف کروایا اور ایک مرتبہ کہا کہ بتاتا ہوں میں کون ہوں. امام نے کہا اعطینا ستا وفضل اللہ بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. امام نے کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. توجہ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. میں بار بار اگر کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں میری ہیں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں، نہیں پہنچا سکا. امام نے کس سے کہا؟ یزید سے. او یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تجھے نہیں. اسی کا دربار، اسی کی فوج. مولا کہہ رہے یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا
حلم، بردباری، تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی، بزرگواری، سماحت یعنی بزرگواری. توجہ مجمع کی. یزید، میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. توجہ فرما رہے ہیں. بس میں وقت نہیں ہے. حیدر گرامی مولا سجاد نے فرمایا او یزید اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی ہے. کوئی 23 برس کا جوان ہو، قید سلاسل میں ہو، درباری یزید کے سب کہیں اس سے زیادہ ہم نے بزرگوار نہیں دے گا. والفصاحت، یزید فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور والفصاحت والشجاعت، یزید شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. شجاعت دلیری، جوان مردی، بہادری. اور یزید بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. فوج دربار میں بٹھا کے قیدیوں پہ روک ڈالنا اور یزید قید سلاسل میں تیرے اجداد کے پول کھولنا اور ہے. پتہ نہیں کس انداز سے پیش کروں گا. تو ادارے گرامی مولا نے فرمایا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید تیرے اجداد وہ جو میدان سے بھاگتے رہے، میرے اجداد وہ جو میدان میں ڈٹے رہے. بھگوڑوں کی نسل سے ہونا اور ادارے گرامی بھئی وقت نہیں تفصیل کا. تو مولا سجاد کا آخر جملہ سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور مومنوں کے دلوں پہ محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یہاں 60 فضائل مولا نے پیش کیے ہیں، اسی پہ تمام کروں گا. 2 سے 3 منٹ کی کوشش کروں گا مکمل کروں بات. مولا فرماتے ہیں 60 ہمارے فضائل. من النبی المختار، کل کا کل اختیار کرنے والے نبی ہم میں سے، ہم میں سے. نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو مولا نے یزید کے باپ کو لکھا تھا. پڑھوں؟ حالات ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں. دیکھیں میرا مزاج آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے نہیں اندازہ. میرا آپ کسی مملکہ میں پہلا اتفاق ہے، میں بہت بے باکی سے پڑھتا ہوں کوئی لحاظ کے بغیر. تو مجھے نہیں معلوم میں کتنا کھل کے پڑھوں، تو آپ برداشت کر لیں گے تو میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں. مولا امین نے خط لکھا تھا یزید کے باپ کو. جب اس نے لکھا کہ علی اتنی بڑی فوج 80,000 کی فوج وہ لایا، 20,000 کا مولا کا لشکر کا، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ہمارے اور آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں. مولا نے جواب لکھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. کیوں؟ نہج البلاغہ میں خط ہے من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. چلیے گا. منا اسد اللہ، ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر. ومنکم اسد الاحلاف، تو وہ جن کے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. نبی کو جھٹلانے والا جسے خط لکھا تھا اس کا نانا، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر اس کا ماموں. رشتے بھی بتاؤ سارے. مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء العالمین، ہم وہ جن کے خاندان سے کائنات کی ملکہ یعنی فاطمہ الزہرا. ومنکم حمالۃ الحطب، قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تبت یدا ابی لہب مطلب سورہ تبت ذہنوں میں ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. جسے مولا نے خط لکھا اس کی پھوپھی تھی.
جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا نے یزید کی طرف اشارہ کیا، پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا اگر تو کہتا ہے فوج کے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، تو پھر ایک تلوار تو لے آ، دوسری میرے پاس ہے، وہ تلوار جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے بھائی، تیرے ماموں اور تیرے نانا عتبہ، ولید اور پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نام لیے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا میں نے بدر و احد میں تیرے ماموں، نانا اور بھائی کا سر قلم کیا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ مولا نے فرمایا نہ ذوالفقار کود ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں ظاہر، آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بڑی محبت سے سن لیا۔ مولا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، یہ نہ سوچنا میری داڑھی سفید ہو گئی، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، تلوار لے اور آ جا، فیصلہ ہو جائے گا، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ اللہ کے نبی مولا علی نے خط میں لکھ